دوستو آج ہم آپ کو ترکی کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے۔ ترکی کے بارے میں پڑھنے میں آتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے پہلے آباد ہونے والا کانٹیننٹ میں سے پہلا کانٹیننٹ ہے ترکی، جس کا سرکاری نیم ریپبلک آف ترکی ہے۔ اس میں اناطولیہ جو کہ ایشیائی حصہ ہے، اس کی تاریخ اور ایسٹرن تھریس جو کہ ترکی کا یورپین حصہ ہے، اس کی بھی تاریخ موجود ہے۔ ترکی لاطینی زبان کے لفظ ترکیہ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ترک لوگوں کی زمین۔ ہسٹری ٹیگر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ترکی کا زیادہ تر حصہ اناطولیہ نامی جزیرے پر آتا ہے اور اس خطے پر زندگی کے آثار 7500 سال پرانے ہیں۔ ترکی کو 334 قبل از مسیح میں یونان کے سکندر نے فتح کیا تھا، لیکن سکندر کی وفات کے بعد اس کے اہل جانشین اس سلطنت کو زیادہ دیر سنبھال نہیں سکے اور اس کے بعد یہاں پر یونانیوں نے سلاویسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی حکومت اس سلطنت پر 63 عیسوی تک قائم رہی اور اس کے بعد اس خطے پر رومیوں نے بھی عروج کی حکومت کی اور انہوں نے اناطولیہ کے ساتھ شام، مصر اور اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا اور اس وقت تک کرسچینٹی ماننے والوں نے اس خطے پر آباد ہونا شروع کر دیا اور عیسائی مذہب کی بھی تبلیغ شروع کر دی۔ 300 عیسوی تک اس خطے پر عیسائیت کا بڑا بول بالا تھا اور 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت خود بھی قبول کر لی اور اس علاقے کے سرکاری مذہب کو بھی کرسچینٹی کو بنا دیا گیا اور آج استنبول دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے۔ اس وقت بازانٹین کے نام سے مشہور تھا اور شہنشاہ قسطنطین نے یہاں پر قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے کچھ علاقوں میں 330 عیسوی سے لے 1453 عیسوی تک رومیوں کی حکومت تھی، لیکن شام اور کئی مشرقی علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقی امپائر قائم تھی، جبکہ مغرب میں روم امپائر قائم تھا اور سلجوقی سلطنت کے زوال کے ٹائم پہ ان کے باقیات میں سے عثمانیوں نے جنم لیا اور اس خطے پر عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی اور وسطی ایشیا کے مسلمانوں نے اس خطے پر ایسی حکومت کی کہ اس سلطنت کو مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بھی تھی اور وہ تھی اسلام کی تبلیغ کرنا۔ اور 17ویں صدی تک عثمانیہ سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بھی تھی اور اپنے زوال کے ٹائم سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ بھی دیا اور جرمنی کے ناکامی کے بعد سیور ایگریمنٹ بھی کیا گیا، جس کی ترکوں نے بہت مخالفت بھی کی۔ فتح حاصل کرنے والے ممالک نے اس خطے کو ٹکڑوں میں شامل کر دیا اور ان ٹکڑوں پر اپنا اپنا قبضہ بھی جمانے لگے۔ 9 مئی 1919 کو ترکوں نے عسکری کمانڈر مصطفی کمال پاشا کی سربراہی میں جنگی آزادی کا اعلان کر دیا اور 18 ستمبر 1922 کو تمام ترکوں نے فوجیوں کو ترکی سے باہر نکالا اور 1 نومبر 1922 میں ترک پارلیمنٹ نے ترک خلافت کا خاتمہ بھی کر دیا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم ترین 631 سالہ عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور 29 اکتوبر 1923 کو ساری دنیا نے ترکی کو ایک سیلف گورنمنٹ اینٹی کے طور پر قبول بھی کر لیا اور 29 اکتوبر کو ہی ترکی کا نیشنل ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ ترکی دوسری جنگ عظیم میں جو کہ 1939 سے لے کر 1945 تک رہی، اس میں نیوٹرل رہا، لیکن اس نے برطانیہ کے ساتھ ایک ٹریٹی بھی سائن کی جس کے مطابق اگر جرمنی نے ان پر حملہ کیا تو برطانیہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ دوستو یہ تھی ترکی کی کچھ تاریخ۔ اب ہم موجودہ ترکی پہ بات کرتے ہیں۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے، جس کا 97% حصہ یورپ میں آتا ہے اور 3% حصہ مغربی ایشیا میں بھی آتا ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے، جس کے کل 81 صوبے ہیں اور 29 جون 2019 کے مطابق اس کی آبادی 8,29,49,525 افراد پر مشتمل ہے۔ ترکی کی کرنسی ترکش لیرہ ہے اور ایک ترکش لیرہ پاکستانی 12 روپے بنتے ہیں اور انڈین 4 روپے بنتے ہیں۔ ترکی کا کالنگ کوڈ +90 ہے اور ڈومین نیم .tr ہے اور ترکی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ 2018 کے مطابق ترکی کی فی کس آمدنی سالانہ $28,000 ہے اور اس کا GDP $2.292 ٹریلین ہے۔ آج کا ترکی ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے 83% لوگ اسلامی ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، 2% لوگ کرسچین ہیں اور باقی 7% لوگ ہیں اور اس کے علاوہ بھی باقی مذاہب کو ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ ترکی کا کیپٹل انکارا ہے، لیکن استنبول اس کا بہت ہی خوبصورت ترین شہر ہے۔ ملک کا موجودہ سربراہ طیب اردگان ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री ट्रैकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।